اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ سورہ المجادلہ آیت 5۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ یقیناً اس طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلوں کو ذلیل کیا گیا ہے، اور ہم نے واضح نشانیاں نازل کی ہیں اور کفار کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یحادون، یہ مخالفت کے معنی میں ہے۔ حاد روکنے کو کہتے ہیں، اس اعتبار سے اللہ کے حکم سے رکنے کو یحادون مخالفت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کبتا سختی اور ذلت کے ساتھ واپس کر دینے کو کہتے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرے گا اللہ تعالیٰ، جس طرح ان سے پہلی قوموں کو، پہلی امتوں کو رسوا اور ذلیل کیا تھا، ان لوگوں کو بھی ذلیل کیا جائے گا۔ جیسا کہ آج دنیا میں ان لوگوں کا نام ذلت آمیز لفظوں میں لیا جاتا ہے۔ وقد انزلنا آیات بینات، جبکہ ہم نے ان انبیاء کی طرف واضح آیات نازل کیا تھا، دلیل دیا تھا، اس کے باوجود ان کی مخالفت کرتے رہے وہ۔ یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ اس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے ہیں مگر اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا۔ فینبئهم، ان کو بتائے گا کہ تم دنیا میں کن جرائم کا ارتکاب کرتے رہے۔ وہ تو بھول گئے تھے، یاد نہیں آتا ہے کہ ہم نے کیا کیا نہیں کیا تھا، لیکن ان کے فینبئهم، ان کا نامہ اعمال سامنے آئے گا۔ قیامت کے دن حساب کتاب میں جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس وقت ان کا نامہ اعمال سامنے ہوگا، یعنی اس نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہ سب اس کو نظر آئے گا، خود کو نظر آئے گا کہ وہ خود کیا کر رہا تھا۔ ایک مسئلہ ہے، میں نے کئی بار اس کو بیان بھی کیا ہے کہ انسان، ہم لوگ دنیا میں
جو بھی کام کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، وہ سب صفحہ کائنات میں محفوظ اور ثبت ہے۔ کوئی چیز معدوم نہیں ہوتی۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، مادہ پیٹ میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد آپ جنبش کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور اس سے آپ کا جسم ختم ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ کیوں کم ہوتا ہے؟ جی اس لیے کم ہوتا ہے کہ آپ کا جسم یعنی سیل جن کو کہتے ہیں وہ جل جاتے ہیں، انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کا وزن گھٹتا ہے۔ آپ چند دن کھانا نہ کھائیں، کتنا وزن گھٹے گا؟ اس لیے کہ آپ کا جسم ہر وقت، آپ جو عمل کرتے ہیں، عمل نیک عمل بد جو بھی عمل ہے، اس عمل کرنے سے آپ اپنے آپ کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے وجود کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا وجود مادہ جو ہے انرجی میں تبدیل ہو کر فضائے کائنات میں محفوظ رہتا ہے، کماکان محفوظ۔ قیامت کے دن دکھائیں گے مثقال ذرۃ، ذرہ برابر ہو، آپ خود دیکھیں گے عمل۔ یہاں مباحث ہے، علمی مباحث ہے ادھر، کہ انسان کا مادی وجود طاقت میں تبدیل ہو جاتا ہے، انرجی میں، انرجی طاقت میں، طاقت اس میں، مادہ طاقت میں، طاقت مادے میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ قیامت کے دن یہ انرجی دوبارہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، مجھے بتا دے گا، یہ دیکھ تو کیا کر رہا ہے۔ احصاہ اللہ، اللہ نے ان کو شمار کر کے رکھا ہے، وَنَسُوهُ، تم بھول گئے ہو، یاد ہی نہیں ہو دیکھا تو اس وقت کہیں گے یا لیتنی لم اوتی کتابیہ، کاش کہ یہ میں اپنے نامہ اعمال نہ دیکھ پاتا۔ جی خود دیکھتا ہے، میں قابل انکار نہیں ہے، خود دیکھ کر رہا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامت ان اللہ بکل شیء علیم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے؟ کبھی 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور نہ 5 آدمیوں کی مگر اس کا چھٹا اللہ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ مگر وہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ اللہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ نجوا سرگوشی کو کہتے ہیں، آپس میں دوسروں کو بتائے بغیر 4-5 آدمی آپس میں بیٹھ کے سرگوشی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کل کائنات کے ہر جنبش سے باخبر ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا مگر ان کہ اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ نجوا سرگوشی
سرگوشی جو ہے 3-4 آدمی آپس میں بیٹھ کر کے چوری چھپے بات کرتے ہیں، سرگوشیاں آپس میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا مدینے میں منافقین آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ منافقین کا ذکر ہے، منافق لوگ آپس میں چوری چھپے دوسروں سے، مسلمانوں کو علم نہ ہو، آپس میں خس کرتے تھے، سرگوشی۔ ان کو دیکھ کر باقی مسلمان جو ہے وہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ آپس میں پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، کوئی بری خبر تو نہیں ہے، کوئی واقعہ حادثہ تو پیش نہیں آیا، ہمارے لوگ کو فلاں جگہ پر گئے ہوئے ہیں، یا کسی جنگ میں لڑائی میں گئے ہوئے ہیں، یا کسی مہم پر گئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نقصان ہوا ہوگا، کچھ ہوا ہوگا، یہ لوگ آپس میں کوئی باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے مسلمان جو ہے وہ پریشان ہوتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو سرگوشی کرتے ہو، یہ خیال نہ کرو کہ تمہاری سرگوشی سے باخبر نہیں، اللہ کو علم ہوتا ہے۔ تمہیں کوئی 2 آدمی، تیسرا 4 آدمی ہے، 5 ہے تو 6 اللہ ہوتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کو علم ہوتا ہے تم کیا بات کر رہے ہو، تم چھپا نہیں سکتے سرگوشی کر کے۔ آیت میں فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، معیت کا لفظ ہے۔ یہ آیت کی تعبیر یہ ہے، اللہ ہوا معہم اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اللہ ان کے ساتھ ہے کا مطلب جو ہے علم خدا ان کے ساتھ ہے، خود اللہ تو ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ علم کلام میں آپ کو پتہ ہے ایک بحث ہے مشہور، معروف، بہت معروف مشہور ہے کہ اشاعرہ ایک کلامی مذہب ہے۔ اشاعرہ کا یہ نظریہ ہے کہ صفات الہی، اللہ تعالیٰ کی صفات زائد بر ذات ہے۔ اللہ عالم بعلم، حی بحیات، قادر بقدرت کہتے ہیں۔ صفات اور ذات اور ہے۔ شیعہ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات قابل تفریق نہیں ہے، زائد بر ذات نہیں ہے، عین ذات ہے۔ خدا قادر ہے، یعنی خدا کو قدرت حاصل ہے نہیں کہہ سکتے، خدا کہتے ہیں اس کو جو قادر ہے، زائد بر ذات۔ اب مثال دیا کرتے ہیں، 4 جفت ہے یا طاق ہے؟ 4 جفت ہے۔ جفت ہونا جو ہے وہ 4 کے ساتھ زائد ہے یا عین 4؟ عین 4، زائد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا 4 وجود میں آ گیا، بعد میں اس کو جفت مل گیا، بعد میں جفت مل گیا۔ جب 4 وجود میں آتا ہے تو جفت کے ساتھ وجود قابل تفریق نہیں ہے۔ ذات اور صفات خداوند تعالیٰ کی قابل تفریق نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہو اور صفات نہ ہو، اللہ کی ذات کو صفات حاصل ہو، زائد بر ذات کا مطلب یہ ہے صفات حاصل ہے، یعنی ذات کو علم حاصل ہے۔ یہ تعبیر خطرناک ہے، اللہ کی ذات اور صفات جو ہے وہ الگ ہے، نہیں ہو سکتا الگ۔ لہٰذا یہاں پر ہم نہیں کہتے اللہ تعالیٰ
کا علم ساتھ ہے، ذات ساتھ نہیں ہے۔ علم اور ذات خدا میں تفریق کے ہم قائل نہیں ہیں، یہ قابل تصور نہیں ہے کہ منافقین جب سرگوشی کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ حاضر ہے، علم خدا حاضر ہے، خود خدا حاضر نہیں ہے کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر منحصر ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتا، علم خدا ہو سکتا ہے، اللہ آگاہ ہوتا ہے، خود وہاں نہیں ہوتا، خود کہاں ہوتا ہے؟ کہیں اور ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں، خاص جگہ پر محصور، محدود ہے، یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، خلاقیت کے 100% مخالف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ پر ہے اور کسی ہر جگہ پر نہیں ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جگہ پر ہونا نہ ہونا کا تصور نہیں ہے، اللہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ اس تمام کائنات میں حاضر و ناظر ہوتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا، جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا وہ پھر اس کا اعادہ کر رہے ہیں اور آپس میں گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور اپنے آپ سے کہتے ہیں اللہ ہماری باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے عذاب کافی، جہنم کافی ہے جس میں وہ جھلسائے جائیں گے، جو بدترین انجام ہے۔ شان نزول میں یہ آیا ہے کہ یہود اور منافقین آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے اور مومنین کو دیکھ کر کے آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ مومنین اس خیال سے فکر مند ہوتے تھے جو لوگ کسی جنگی مہم پر گئے ہوئے، شاید انہیں کسی جانی نقصان یا شکست وغیرہ سے دوچار ہونا پڑا ہے، کچھ واقعہ، کوئی حادثہ ہوا ہے، یہ لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ اس کی شکایت کی لوگوں نے رسول اللہ کی خدمت میں، رسول اللہ کی طرف سے منع آنے کے باوجود وہ لوگ یہ کام کرتے رہے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فسق اور گناہ کے اوپر مبنی سرگوشیاں کرتے رہے وہ پھر بھی، ومعصیت رسول، رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ سرگوشی کرتے رہے، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو جو سلام کرتے ہیں اس میں وہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے بلکہ کہتے تھے السلام علیک۔ سام موت کو کہتے ہیں، السام موت کو۔ یہود و منافقین بظاہر لگتا تھا سلام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ السلام علیکم، السلام علیکم کہتے تھے۔ پھر وہ یہ خیال کرتے تھے دیکھو ہم رسول اللہ کو ناشائستہ باتیں کر رہے ہیں اور ہم پر عذاب نہیں آتا، اگر یہ رسول برحق ہوتا تو اس پر ہم پر فوری عذاب آنا چاہیے تھا۔ یہ عذاب آنے میں اللہ جلدی نہیں کرتا، اللہ مہلت دیتا ہے، اور یہ مہلت دینا بھی تمہارے لیے ایک قسم کا عذاب ہے۔ کافر، منافق
کو جو مہلت ملتی ہے اس مہلت میں عذاب ہے، اس لیے کہ اس مہلت سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے خلاف، مہلت ان کے خلاف ہے، وہ اپنے گناہ میں جرم میں اضافہ کرتے ہیں اس مہلت کی وجہ سے۔ مہلت بہت بڑی سزا ہے، مومن کو مہلت ملتے ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، کافر اور منافق کو جو مہلت ملتی ہے وہ بہت بڑی سزا ہے۔ رہا یہ کہ یہ لوگ سلام کی جگہ سام کہتے ہیں، اس کی ان کو سزا بھگتنا ہوگا قیامت کے دن۔ یہاں سے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم بھی جب کسی کے اوپر سلام علیکم کہتے ہیں وہ جواب میں ہم کو یہی کہتے ہیں، السلام علیکم، سام علیکم، السلام علیکم، السلام۔ یار میں آپ کے سلامت ہو کہتے ہیں، جواب میں اور موت، ہمیں معاشرے کے آپ خیال رکھیں، موت کرتے ہیں لوگ، السلام۔ جی متاسفانہ پڑھے لکھے لوگ بھی السلام کہتے ہیں، جی السلام علیکم، السلام علیکم، سام، وہ علیکم بھی نہیں کہتے، سام کہتے کافی ہے، موت، مرو، مٹ جاؤ، یہ بد دعا دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم بد دعا نہیں دے رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نادانی سے، لا علمی سے، بے توجہی سے۔ تعجب میں یہ بات کہا کرتا ہوں لوگوں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو ایک دوسرے کو تحیت کرتے ہیں انگلش میں، انگلش میں جو بات کرتے ہیں اس میں گڑبڑ کرتے ہیں، نہیں صحیح، گڈ مارننگ کہتے ہیں، اس میں گو مارننگ کہتے ہیں، گی مارننگ گو کہتے ہیں، گا مارننگ کہتے ہیں، یا گو میرننگ، گو میرننگ، گو نہیں کہتے، صحیح تلفظ کہتے ہیں، گڈ مارننگ کہتے ہیں، صحیح تلفظ کرتے ہیں۔ یہ اسلام پر آتا ہے تو السلام علیکم، سالکم، والسلام۔ یہ ہے بدقسمتی ہماری، انتہائی بدقسمتی ہے یار۔ کم از کم جو انگلش کے جو تحیت ہے وہ اس کا تلفظ صحیح کرتے ہو، اسلام کے تحیت کا تلفظ صحیح کرتے ہوئے کیوں مرتے ہو؟ بہت کم کچھ مومنین کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صحیح سلام کرتے ہیں، سلام علیکم کہتے ہیں، ہم کو خوشی ہوتی ہے صحیح سلام کیا اس مومن نے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کیا کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کیا کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے، تحشرون، حشر جمع کرنے کو کہتے ہیں۔ ایمان والوں سے ہے کہ تم آپس میں سرگوشی کرو تو اس قسم کی جو منافقین اور یہود کرتے ہیں اس قسم کی سرگوشی نہ کرو۔ جی انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ منافقانہ سرگوشیاں تو بلا شبہ شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ مومنین کو رنجیدہ خاطر کریں، حالانکہ وہ اذن خدا کے بغیر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مومنین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔
منافقین کی سرگوشی سے پہلے بتایا اہل ایمان پریشان ہوتے تھے، کیونکہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے یا کوئی واقعہ پیش آیا ہے، کیا ہوا ہے، اس وجہ سے منع کیا کہ سرگوشی کر کے مومنین کو پریشانی میں مت ڈالو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اذا کان ثلاثۃ فی بیت فلا یتناجی اثنان دون صاحبہما فإن ذلک مما یغمہ۔ امام نے فرمایا گھر میں اگر 3 افراد ہے تو ان 3 میں سے 2 افراد آپس میں سرگوشی نہ کرو، تو تیسرا آدمی پریشان ہو جائے گا، یہ کیا بات ہے، کوئی بات ہے مجھ سے چھپا کے یہ دونوں آپس میں کوئی باتیں کر رہے، نہ کرو یہ کام۔ جی، اس مضمون کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، عبداللہ بن مسعود نے اس کو بیان کیا ہے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ، وہ ان کی سرگوشی سے ان کو ضرر نہیں پہنچتا۔ بعض مومنین پریشان ہوتے ہیں، کوئی واقعہ حادثہ ہوا ہوگا، ورنہ تمہاری اسے خلاف واقع سرگوشیوں سے کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ضرر اور فائدہ صاحب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری سرگوشیوں سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن مومنین پریشان ہوتے ہیں، لہٰذا تم اس قسم کی سرگوشیاں نہ کیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔